اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر دیباچہ تفسیر القرآن انگریزی۔ اس نئے ترجمہ اور تفسیری نوٹوں کو پیش کرتے ہوئے ہم یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی غرض تجارتی نہیں ہے اور نہ صرف ایک جدید چیز کا پیش کرنا اصل مقصود ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک وہ اقوام جو عربی سے ناواقف ہیں ایک نئے ترجمہ کی محتاج ہیں، اور ساری دنیا عربی دانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک نئے انداز کے تفسیری نوٹوں کی محتاج ہے۔ اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔ انگریزی نئے ترجمہ اور نئی تفسیر کے لکھنے کی وجوہ۔ نمبر 1، اس وقت تک قرآن کریم کے جس قدر انگریزی تراجم غیر مسلموں نے کیے ہیں، وہ سب کے سب ایسے لوگوں نے کیے ہیں جو عربی زبان سے یا تو بالکل ناواقف تھے یا بہت ہی کم علم عربی زبان کا رکھتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو الگ رہا، وہ اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور بعد نے تو کسی اور زبان کے ترجمہ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مفہوم اور بھی حقیقت سے دور جا پڑا تھا۔ نمبر 2، مزید خرابی ان تراجم میں یہ تھی کہ ان کی بنیاد عربی لغت پر نہیں تھی بلکہ تفسیروں پر تھی، اور تفسیر ایک شخص کی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ کسی کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے اور کوئی حصہ کسی کے نزدیک، اور کوئی حصہ مصنف کے سوا کسی کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس قسم کا ترجمہ ایک رائے کا اظہار تو کہلا سکتا ہے، حقیقت کا آئینہ دار نہیں کہلا سکتا۔ ان نقائص کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ضرورت شدید طور پر محسوس ہوتی تھی کہ ایک ایسا ترجمہ قرآن کریم کا غیر عربی دان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو الف عربی دان افراد کی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہو، اور ب جو لغت عربی پر مبنی ہو۔ چنانچہ یہ انگریزی ترجمہ، جس کے بعد دوسری زبانوں کے تراجم انشاءاللہ جلد شائع کیے جائیں گے، انہی دو اصول کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے میں ایک دقت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ عربی زبان ایک فلسفیانہ زبان ہے اور اس کے تمام الفاظ معین حکمتوں کے ماتحت وضع کیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے مادے ابتدائی جذبات و مشاہدات انسانی کے اظہار کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے استعمال میں ان کے معنی بعض دفعہ نہایت وسیع ہی نہیں ہو جاتے بلکہ نہایت گہرے بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری زبانوں میں ان کا پورا ترجمہ کرنا قریباً ناممکن ہے، اور جب تک کہ تفسیری نوٹوں میں ان معانی کی وسعت بیان نہ کی جائے، صرف ترجمہ پورے مضمون کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں ان معنوں میں مکمل ترجمہ نہیں کہلا سکتا کہ انگریزی ترجمہ نے عربی عبارت کا پورا مفہوم یا قریباً پورا مفہوم بیان کر دیا ہے، بلکہ وہ ترجمہ عربی عبارت کے مختلف مفہوموں سے صرف ایک مفہوم کو ظاہر کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے نمبر 1، مختصر نوٹ ترجمہ کے لیے دیے ہیں۔ یہ نوٹ اس وجہ سے کہ ایک مکمل تفسیر نہیں ہے، ان مختلف معانی کو جو ہمارے نزدیک کسی آیت کے ہیں مکمل طور پر تو نہیں ظاہر کرتے، مگر کم سے کم ترجمہ کی محدودیت کا کسی قدر ازالہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے پڑھنے والے کو ترجمہ میں بصیرت بخشنے کے لیے اور اس کے دل کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ لغت اور وضع کلام کے مطابق ہے۔ ہم نے ضروری الفاظ کے معنی ایسی کتب لغت سے جو نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بلکہ عربی بولنے والے غیر مذاہب کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلمہ ہیں، حاشیہ میں دیے ہیں، تاکہ ایک عربی سے ناواقف آدمی بھی یہ معلوم کر سکے کہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے
وہ خواہ کسی دوسرے کے نزدیک قابل قبول نہ ہو مگر ہے عربی لغت کے عین مطابق، اور بغیر کسی قرآنی دلیل کے جس سے معلوم ہو کہ اس لفظ کو ان معنوں میں قرآن کریم نے استعمال نہیں کیا، یا بغیر شواہد لغت عربیہ کے اسے رد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔